اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام جیسا کہ محترم حافظ صاحب فرما رہے تھے، ایک تبلیغی اور اصلاحی پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہماری شرکت محض اس لیے ہونی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں، یاد رکھیں اور پھر ان کی تبلیغ کریں۔ ہمارے ماحول معاشرے میں بہت زیادہ برائیاں، بہت زیادہ فتنے اور بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے کفار، دشمنان اسلام اپنا ایجنڈا وہ بہت زیادہ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے اصحاب ہوں، آپ کی ازواج مطہرات ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، لوگوں کو ان کے بارے میں بدظن کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں بے سر و پا اور جھوٹی داستانیں اور قصے لوگوں میں مشہور کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے ان کی عظمت کو ختم کیا جا سکے۔ تو امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان کی شان اور ان کا مقام، اس بارے میں چند باتیں اور پھر ان کے بارے میں جو منفی پروپیگنڈا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں انتہائی یعنی صاف الفاظ میں سیدھی سیدھی ہوں گی، کوئی یعنی خطابت کا تڑکا نہیں ہوگا ان میں۔ بس ضرورت یہ ہے کہ آپ احباب ان باتوں کو سنیں، سمجھیں، یاد رکھیں، ذہن نشین کریں اور پھر آگے جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے انہیں پہنچائیں۔ آپ کے سامنے اگر کوئی ازواج مطہرات امہات المومنین کی کوئی توہین کرتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہتا ہے تو آپ کے پاس وہ دلائل محفوظ ہونے چاہیے۔ آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیا شان اور ان کا کیا مقام طے کیا ہے۔ تو ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ عام عورتیں نہیں تھیں۔ پہلی بات جو آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ یہ کوئی عام عورتیں نہیں تھیں جن کے بارے میں کوئی بھی اٹھ کر کوئی بات کر دے تو چلو خیر ہے، کسی نے کچھ بھی کہہ دیا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک نے بتائی ہے۔ یا نساء النبی، سورہ احزاب میں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یعنی ازواج مطہرات خاص عورتیں تھیں، خاص خواتین تھیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنانے کے لیے منتخب کیا تھا پوری کائنات میں سے۔ ان جیسی اور کوئی نہیں تھی، ان سے بڑھ کر شان اور مقام والی کوئی نہیں تھی، ورنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آتی، وہ آپ کے نکاح میں آتی۔ یہ سب سے بلند و بالا خواتین تھیں۔ لستن کاحد من النساء، عورتوں میں سے کسی عورت کی مثل نہیں، یعنی کوئی بھی عورت آپ کے ہم پلہ نہیں ہے۔ تو عورتیں، سب عورتیں اس کائنات کی، ان میں سے منتخب، پسندیدہ اور چنیدہ جو عورتیں تھیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں بنیں۔ سورہ نور میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین،
والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ اس سے ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کوئی عورت بد کردار ہے تو با کردار مرد ان سے نکاح نہ کرے۔ اور دوسری بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں جو عورتیں آئیں، اس کا سیاق وہی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی، واقعہ افک آپ کو معلوم ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے جو آیات نازل فرمائی، اسی کے سیاق میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو پاکیزہ مرد ہوتے ہیں ان کے عقد میں پاکیزہ عورتیں آنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا تھا، لہٰذا اس کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ ساری کی ساری بھی پاکیزہ ہوں۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں واضح طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں نکاح سے بہت پہلے خواب میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خطاب فرمایا، مخاطب کر کے فرمایا آپ کی تصویر مجھے پیش کی گئی، جبریل امین علیہ السلام وہ ایک ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے آپ کی تصویر لائے اور انہوں نے کپڑا ہٹا کے مجھے دکھایا تو میں نے دیکھا آپ تھیں۔ انبیاء کے خواب اللہ رب العزت کی وحی ہوا کرتے ہیں نا، اللہ کا حکم ہوا کرتے ہیں، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ نے عائشہ سے نکاح کرنا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا تو یہی کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے آگے سے اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریں۔ خواب میں دیکھا تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹا بھی نبی ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم فرمایا ہے کہ آپ ایسا کریں۔ تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ یہ عائشہ آپ کی بیوی بننے والی ہیں، تو مطلب کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ سیدہ عائشہ سے نکاح کریں۔ تو یہ ازواج جو تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ رب العزت کی منتخب کردہ تھی، اللہ کی پسندیدہ تھی، اور اللہ کی پسند تو سب پسندوں سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ تو نبی کی جو ازواج ہیں وہ عام عورتوں کی طرح نہیں، کوئی بھی عورت ازواج مطہرات کے علاوہ ان کی شان کو نہیں پہنچ سکتی، حتیٰ کہ کسی اور نبی کی بیوی بھی، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید ولد آدم ہیں، سب انبیاء کے بھی سردار ہیں، تو آپ کی بیویاں بھی سب انبیاء کی بیویوں سے بھی اعلیٰ ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں قرآن نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی آپ کی جانوں سے بھی، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ انہیں محبوب ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ مومنین کو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ اور آگے وازواجہ امہاتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کی مائیں ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا، آپ کی محبت کو لازم قرار دیا گیا، آپ کے احترام کو واجب قرار دیا گیا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وجوب کے ساتھ ہی ان کو مائیں قرار دیا گیا۔ اور علماء نے لکھا ہے، جیسا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حرمت میں اور احترام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مائیں ہیں، پردے کے احکامات میں نہیں۔ یعنی جس طرح حقیقی ماؤں سے پردہ نہیں ہوتا، پردے کے احکامات میں وہ عام عورتوں کی طرح پردے کے احکامات لاگو ہوں گے کہ انہوں نے پردہ کرنا ہے، کوئی غیر محرم انہیں دیکھ نہیں سکتا، لیکن حرمت اور احترام میں نکاح حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کی ازواج میں سے کوئی کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک روایت ہے طبرانی وغیرہ میں، اس کی صحت شاید محل نظر ہی ہوگی، علماء نے بیان کی ہے
اس میں اس روایت میں یہ ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے نا وہ سب سے آخری خامد کی ہے، یعنی جنت میں جانا ہے نا، بیوی بھی چلی جاتی ہے جنت میں، خامد بھی چلے جاتا ہے، تو وہ بیوی اسی خامد کی ہو گیا۔ اب ایک عورت نے ایک سے زیادہ نکاح کی، ایک خامد فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، اب دوسرے خامد سے نکاح ہو گیا، اس کے بعد پھر تیسرے سے ہو گیا، تو اب جنت میں کس کی بیوی ہوگی؟ وہ اس روایت کے مطابق سب سے آخری کی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ ہی ختم کر دیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ طے کیا تھا کہ یہ جو ازواج مطہرات ہیں دنیا میں بھی نبی کی بیویاں ہیں اور جنت میں بھی نبی کی بیویاں ہیں، اس لیے ان کا نکاح حرام کر دیا گیا کہ بعد میں کوئی اور نکاح کر ہی نہیں سکتا، چنانچہ ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رہے گی، حتیٰ کہ وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنیں۔ اب دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ جنت میں سب عورتوں سے زیادہ فضیلت والی ہیں، ان کا مقام ایک اعلیٰ ہے، بالا ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک حکمران ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے ملک کا، اس کی جو بیوی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاتون اول ہے، ایسے ہی ہے نا، خاتون اول، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، ووٹ لیے ہیں یا منتخب ہوا تو اس کا خامد ہوا ہے نا۔ تو جبکہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو اللہ رب العزت نے پسند بھی کیا ہوا ہے، ان کی شان اور مقام بھی بیان ہوا ہے، ان کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، وہ ساری عام دنیا کی جتنی عورتیں ان سے سب سے زیادہ افضل بھی ہیں، فضیلت والی بھی ہیں، تو جنت میں بھی ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بہت سارے فضائل، ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کر لی، دنیا کا سارا مال سارا متاع چھوڑ دیا، سورہ احزاب میں ہی ہے، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اپنی بیویوں سے یہ کہیے۔ اصل میں کچھ ازواج مطہرات نے اس طرح کا کوئی اظہار کیا تھا، ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے کہ ہمیں بھی پہننے کے لیے اچھا چاہیے، ہم بھی مطالبہ کرتی ہیں، خامد سے مطالبہ کرنا کوئی بری بات نہیں، کیا جا سکتا ہے خامد سے مطالبہ۔ تو انہوں نے بھی اس طرح کا کوئی مشورہ کیا کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کا مال و متاع چاہیے تو میں تمہیں خوب مال و متاع دے دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں اسی طرح گزارا کرنا ہوگا جس طرح تنگی اور ترشی میں گزارا ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے سب کے سامنے یہ بات رکھی، اللہ کی وحی کے مطابق اختیار رکھا ان کے سامنے، اگر تم چاہو تو دنیا کا مال و متاع دے کر تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کر لو۔ قربان جائیں سب نے بیک زبان بغیر کسی سوچ اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً جواب دیا، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کریں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہ بھی ازواج مطہرات کی شان ہے۔ اور پھر ازواج مطہرات کو ہم جو مطہرات کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ازواج مطہرات ہم کہتے ہیں، ایک تو ہے نا سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ، اس کی تو ایک وجہ سورہ نور میں آپ کی برات میں آیات نازل ہوئیں، وہ جو منافقین تھے انہوں نے الزام لگا دیا، بہتان باندھ دیا کہ نعوذ باللہ ان کے کردار میں کوئی مسئلہ ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی طہارت بیان کی، وہ تو عائشہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کہتے ہیں، لیکن ازواج کو ہم سب کو مطہرات کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی طہارت قرآن میں بیان کی۔ سورہ احزاب میں جو آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے، اور روافض اس کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، حالانکہ وہ اہل السنہ کی بنیادی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی پاکیزگی اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اسی طرح وہ آیت ساری کی ساری ازواج مطہرات کے بارے میں۔ آگے ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ رب العزت
یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت، اے اہل بیت، تم سے اللہ رب العزت گناہوں کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ وہ آیت ہے جس سے وہ اپنے آئمہ کی معصومیت ثابت کرتے کہ ہمارے آئمہ گناہوں سے معصوم ہیں، وہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ معصوم ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یہ کہ اہل بیت کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں پاک کرنے والا۔ حالانکہ یہ آیت جو ہے یہ جن اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی وہ ازواج مطہرات ہیں۔ قرآن نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا ہے۔ ہم اہل سنہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن حدیث کی روح سے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو، یعنی سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، حسن و حسین رضی اللہ عنہم، ان کو ایک چادر تھلے لے کر آپ نے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اللہم اجعل ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ انہیں میرا اہل بیت بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ دعا بھی قبول فرما لی۔ لیکن اصلاً جو قرآن نے جنہیں اہل بیت کہا ہے وہ ازواج مطہرات ہیں۔ یہ الٹ کرتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو تو نکال ہی دیتے ہیں کہ وہ اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہیں اور باقیوں کو شامل کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، ہاں باقی بھی اہل بیت میں شامل ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت، اس دعا کی وجہ سے۔ قرآن نے اہل بیت ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کہا، اس سے پہلے بھی ازواج مطہرات مخاطب ہیں، اس کے بعد بھی ازواج مطہرات مخاطب ہیں۔ اور یہ کوئی ایک ہی مقام نہیں قرآن کے پاک میں کہ ہم نے گویا کہ اس کو گھسیٹ کر بنا لیا یا زبردستی اس کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ جہاں بھی کسی نبی کی بیوی کا بھی تذکرہ آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا تذکرہ آیا، تو اللہ رب العزت نے ایک بیوی کو بھی اہل بیت کہا۔ وہ واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہے، سنا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے، اس وقت انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی، تو ان کی جو زوجہ محترمہ تھی اس وقت وہ حیران ہو گئی، پریشان سی ہو گئی کہ میری عمر، میرے خامد کی عمر، ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی چلی گئی ہے اولاد والی، اور میں ویسے ہی بانجھ ہوں، ساری عمر مجھے کوئی بچہ نہیں ہوا، تو ایسی حالت میں کیسے بچہ ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کہ آپ اللہ کے امر پہ بھی تعجب کرتی ہیں؟ اللہ رب العزت جو چاہے کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے نہ کوئی موسم کی قید ہے، نہ کوئی وقت کی قید ہے، نہ کوئی عمر کی قید ہے۔ تو وہاں ہے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، تم پر اے اہل بیت اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی، برکتیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ کو بھی قرآن نے اہل بیت کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی قرآن نے اہل بیت کہا ہے۔ اور آج نعرے اہل بیت کے لگتے ہیں، اور جو اہل بیت ہیں انہیں اہل بیت ماننے سے ہی انکار کر دیا جاتا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو نعرے ہیں نا، نعرے، اکثر نعروں کے پیچھے معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طبقہ ایسا ہے دنیا میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے نعرے لگاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ انہوں نے مذہب بنایا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے دشمن بھی وہی ہیں جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ انہوں نے مذہب بھی بنایا ہے، ان کے نام پہ نعرے بھی ماریں گے اور کہیں گے صرف ہم ہی دنیا میں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے۔ مسلمانوں کو وہ کہیں گے یہ گستاخ ہیں، کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ نہیں مانتے، انہوں نے جو اعتقادات بنا رکھے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مسلمان ان کی نفی کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور توحید کا سبق دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن۔ اسی طرح یہ طبقہ ایسا ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب بنایا ہے، جنہیں یہودی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے سب سے زیادہ منہ موڑنے والے بھی وہی لوگ۔ اسی طرح اہل بیت کے ساتھ بھی لوگوں نے کیا کہ اہل بیت کا نام لے کر جنہوں نے اہل بیت کے نام پہ مذہب بنایا ہے، حقیقت میں اہل بیت سے سب سے بڑے انکاری بھی وہی۔ اب دیکھ لیں جنہیں قرآن اہل بیت کہتا ہے وہ انہیں اہل بیت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ انہیں اہل بیت سے ویسے ہی خارج کرتے ہیں۔
اور نعوذ باللہ ان کے ایمان پر بھی حرف اٹھاتے اور ان کے کردار پر بھی انگلی اٹھاتے. اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کی طہارت کی اور ان کے کردار کی گواہی تو قرآن نے دی ہے، اور 10 آیات قرآن کریم کی 11 سے لے کر 20 تک سورہ نور کی نازل ہوئیں. یہ خالص ان کی طہارت کے بارے میں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس وقت 10 آیات نازل ہوئیں. وہ یہ 11 سے لے کر 20 تک آیات ہیں سورہ نور کی، اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا تھا. بعض مسلمانوں نے بھی ایسی بات کو ذہن میں بٹھا لی، سنی سنائی ذہن میں کہ شاید ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تم نے جیسے ہی یہ بات سنی تھی تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم؟ اس میں تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. عام عورت کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ اس کے کردار میں کوئی مسئلہ ہے، تو نبی کی بیویاں تو عام عورتیں ہیں ہی نہیں. ان کے بارے میں سننا بھی کیسے برداشت کر لیا؟ تم نے سوچا بھی کیسے کہ ایسے ہو سکتا ہوگا؟ فوراً ہی انکار کیوں نہ کر دیا اور کہا کہ یہ بہتان ہے، یہ بہتان عظیم ہے. اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. یہ آخری وارننگ ہے تمہارے لیے، وارننگ ہے. اگر تم مومن ہو تو دوبارہ تم نے ازواج مطہرات کے بارے میں ایسا کچھ سننا یا بولنا نہیں ہے. تو اب دیکھ لیں کون سا ایسا طبقہ ہے جو آج بھی ازواج مطہرات پر لان تان کرتا ہے، ان کے کردار پہ حرف اٹھاتا ہے. وہ بلکہ نعوذ باللہ ہم تو وہ الفاظ زبان پہ لانا بھی نعوذ باللہ ہم برداشت نہیں کرتے. کہتے ہیں نکی امی نے یہ کہا، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف اشارہ کر رہے اور کہہ رہے ہوتے وہ تمہاری امی ہے، ہماری نہیں ہے. حالانکہ قرآن نے دیکھیں اللہ رب العزت کا اسلوب کیسا ہے. جب سورہ احزاب میں ذکر ہوا نا وازواجہ امہاتہم، تو ہم کی ضمیر پیچھے مومنین کی طرف لوٹ رہی، النبی اولا بالمومنین. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں امہات المومنین. حالانکہ اصطلاح یہ بھی ہو سکتی تھی امہات المسلمین، مسلمانوں کی بھی تو مائیں ہیں نا. عموماً مسلمان اور مومن میں کوئی فرق نہیں ہوتا جب تقابل نہ ہو، تو ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی ہے. تو امہات المسلمین نہیں، بلکہ قرآن نے بھی کہا امہات المومنین کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی ایک دفعہ کسی نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کو ماں نہیں مانتا. تو انہوں نے کہا صحیح کہتا ہے نا، میں تو مومنوں کی ماں ہوں، میں تو مومنوں کی ماں ہوں. جو مومن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زوجہ محترمہ کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، ماں سے بڑھ کر. ماں تو اس سے بڑا لفظ ہی کوئی نہیں تھا. اس سے بڑا کوئی لفظ ہوتا تو وہ ان کے لیے استعمال ہوتا. اس سے بڑا لفظ ہی کوئی نہیں تھا. ادب میں، احترام میں ماں سے بڑھ کر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون ہے جو سب سے بڑھ کر پوری دنیا میں، پوری کائنات میں میرے حسن سلوک کا زیادہ لائق اور مستحق ہے؟ صحابی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموں کا، تمہاری ماں ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. سب سے زیادہ پوری دنیا میں، کائنات میں جتنے بھی بڑے بڑے محسن ہوں گے، بڑے بڑے آپ کے مربی ہوں گے اور بڑے بڑے آپ سے محبت کرنے والے یا جن سے آپ کو محبت ہوں گے، لیکن حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ماں ہے. پھر پوچھا اللہ کے رسول پھر کون ہے؟ دوسرے نمبر پر کون؟ فرمایا پھر اموں کا. پھر تیری ماں. پھر تیسری دفعہ پوچھا، فرمایا پھر اموں کا. یہ عام ماں ہے ایک شخص کی جو گناہگار بھی ہو سکتی ہے، فاسقہ فاجرہ حتیٰ کہ کافرہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کی ماں، اس سے بھی حسن سلوک کرنا ہے. بلکہ قرآن نے کہا کہ ماں کا حق، یہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کا حق یہ ہے کہ ان کو آپ نے اف تک بھی نہیں کیا، اف تک بھی نہیں کیا. یعنی ادنا سا کلمہ جو بیزاری کا، یہ عربی میں سب سے ادنا کلمہ ہے، سب سے ہلکا کلمہ ہے جس سے تھوڑی سی اکتاہٹ ثابت ہوتی. کوئی گستاخی یا توہین نہیں، تھوڑی سی اکتاہٹ بیزاری ثابت ہوتی. اف تک بھی نہیں کہنا. یہ عام ماں کے بارے میں ہے. اور جو امہات المومنین ہیں، جو نبی کی بیویاں ہیں جن کو قرآن نے کہا کہ سب مومنوں کی مائیں ہیں، تو ان کے بارے میں پھر کیا، یعنی ان کے ادب کا، ان کے احترام کا کیا تقاضا ہو؟ وہ تو ہماری ماؤں سے بھی بڑھ کر. پوری کائنات کی مائیں ایک طرف ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایک طرف ہوں، تب بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات، بڑا مقام ہے، ان کی بڑی شان ہے.
دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی وجہ سے ہی پردے کے احکامات نازل ہوئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہی خواہش ظاہر کی، اللہ کے رسول آپ کی ازواج وہ بھی باہر نکلتی تو ہمیں، میری تو غیرت یہ برداشت نہیں کرتی. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم بنا کر نازل کی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیب. پردے کے احکامات نازل ہوئے تو سب سے پہلے پھر بھی اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ سب سے زیادہ شرم و حیا کے لائق وہی ہیں، سب سے زیادہ شرم و حیا انہی کے لیے ہے، بعد میں بناتی کا، اور اس کے بعد نساء المومنین، مومنوں کی عورتیں. سب کو آپ کہہ دیں تو وہ اب پورے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں گی. تو یہ ازواج مطہرات. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اگر ہم فردن بات کریں بہت لمبی ہو جائے بات. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، ان کے بھی بہت فضائل ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہت فضائل بیان کیے. وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. آپ کو باہر سے دکھ پہنچتا تو گھر آتے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی ہمت بندھاتی. آپ پر پہلی وحی جب نازل ہوئی، گھر میں آئے بہت پریشان. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خفت علی نفسی، مجھے تو خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنے نفس کا ڈر، یعنی مجھے تو میری جان جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا. میرے ساتھ ہوا کیا ہے مجھے سمجھ کوئی نہیں آ رہی. پہلا موقع تھا، جبریل امین سے ملاقات ہوئی ہے، پہلی وحی آئی ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سہارا دی، آسرا دیا. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ زوجہ محترمہ ہیں جن پر سب لوگ متفق ہیں. وہ لوگ جو ازواج مطہرات کو گالیاں دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نبی کی بیوی اچھی تھی. کیا اچھی تھی؟ تم نے کیا ادب کیا ہے کہ اہل بیت سے انہیں بھی خارج کیا ہے. سیدہ خدیجہ کو بھی تو کہتے ہیں بیوی تو اہل بیت ہوتی نہیں، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی تو بیوی ہیں نا. ان کا بھی حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. جن کو تم مانتے ہو ان کی بھی توہین کی ہے کہ اہل بیت سے انہیں خارج کیا ہے، اور اگر انہیں اہل بیت میں شامل کرتے ہیں تو باقی بھی شامل ہوتی ہیں. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا، حسن سلوک کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، وہ اس قدر زیادہ تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نہیں دیکھا. آپ کے نکاح سے پہلے ہی وہ فوت ہو چکی تھی. آپ جب نکاح میں آئی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ اس سے پہلے بہت عرصہ فوت ہو چکی تھی، تو آپ نے دیکھی بھی نہیں. وہ کہتی میں نے کبھی سیدہ خدیجہ کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا مجھے خدیجہ پر آتا تھا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر فرماتے، جب بات ہوتی، کوئی تحفہ تحائف دینے کی بات ہوتی، قربانی پہ جانور ذبح کیا ہے، گوشت تقسیم کرنے کی بات ہوتی، تو آپ فرماتے کہ میری خدیجہ کی سہیلیوں کو دیکھا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے کبھی نبی کی زندہ بیوی پہ اتنا رشک نہیں آیا، حالانکہ وہ تو فوت ہو چکی تھی، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ساتھ اتنی زیادہ تھی کہ مجھے رشک آتا تھا کہ اتنی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی بڑا مقام، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی بڑا مقام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون؟ من احب الناس الیہ، پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ صدیقہ ہے مجھے سب سے زیادہ پیاری. تو میں نے کہا اللہ کے رسول میری مراد تھی کہ مردوں میں سے کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابوہا، پھر ان کے باپ ہیں. عورتوں میں سے عائشہ ہیں، مردوں میں سے پوچھتے ہو تو ابوہا، ان کے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی بہت مقام. اسی لیے جب تقابل کرنے کی بات آئی تو علماء اہل السنہ نے یہ بات بسا اوقات، بعض تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو افضل قرار دے، مقابلے کی بات ہے، ویسے تو دونوں ہی افضل ہیں. بعض سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو افضل قرار دیتے ہیں،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل السرید علی سائر الطعام کفضل عائشہ علی سائر النساء. یہ بات میں شاید بھول رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل عائشہ تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جی بالکل ایسے ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام عام سب عورتوں سے اتنا زیادہ اعلیٰ ہے جتنا سرید کا مقام سب کھانوں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید سب کھانوں سے زیادہ پسند، تو فرمایا بالکل عائشہ بھی مجھے سب عورتوں سے زیادہ پسند ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی. تو اس لیے بعض علماء نے توقف کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں پوری تحقیق کے بعد برابر برابر ان کے فضائل نظر آ رہے ہیں، اتنی شان ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ کون افضل. اتنی زیادہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بھی شان ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حکم فرمایا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک دن دیگر ازواج مطہرات نے اپنا مطالبہ دے کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. مطالبہ کیا تھا کہ آپ کو عائشہ سے بہت محبت ہے، آپ کو عائشہ سے بہت محبت ہے، تو آپ ہمیں بھی وہ محبت دیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی سارے معاملات میں برابری کرتے تھے بیویوں کے درمیان، اور آپ یہ دعا بھی کرتے تھے کہ یا اللہ میں نے اپنے حساب سے سب کے ساتھ برابر کر دیا ہے، لیکن میرا دل جو ہے وہ عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے، دل پر تو میرا اختیار نہیں. تو ازواج مطہرات نے بھی یہ کہہ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ عائشہ سے محبت تھوڑی کم کریں اور ہمارے ساتھ زیادہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا بیٹا میری بات سنو، کیا تمہیں پسند ہے کہ جس سے میں محبت کروں تم بھی اس سے محبت کرو؟ جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا اس سے محبت نہیں کرو گی آپ؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ابا جان جس سے آپ کو محبت ہے میں بھی اس سے محبت کروں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَحِبِّي هَذِهِ، پھر تم بھی سیدہ عائشہ سے محبت کرو. سیدہ عائشہ وہ ہیں جن کی محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر بھی فرض ہے. نبی پاک کا حکم جو ہوا، آپ نے امر جو فرمایا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پھر ساری زندگی اس پر عمل کیا. یہ جو قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں کہ وہ جی بڑا اختلاف تھا آپس میں، کوئی نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں. یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم نے عائشہ سے محبت کرنی، اور وہ پھر محبت کرتی رہی. ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بے انتہا محبت. یہ حدیث انہی کی بیان کرتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں ملنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال اختیار کرنے والی، آپ کے کردار کو اپنانے والی فاطمہ سے زیادہ کوئی نہیں دیکھی. یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی. کوئی اختلاف نہیں تھا، پیار اور محبت ہی محبت تھی آپس میں. تو جس سے سیدہ فاطمہ محبت کریں اور جس سے محبت کرنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کو دیں، اور آج اگر کوئی شخص ان سے محبت نہ کرے، ان کے کردار پر انگلی اٹھائے، حرف اٹھائے، یا ان کی گستاخی اور توہین کرے، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام بھی لے، تو وہ جھوٹا دعوے دار ہوا نا. پھر وہ جھوٹا دعوے دار، اس کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کوئی محبت نہیں. کیونکہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہی ہوتا ہے. محبوب کو جس سے محبت ہے محب کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے، اور وہ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے. تو ازواج مطہرات کی بات ہو رہی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بیوی تھی، بہت پیاری. اسی وجہ سے سب سے زیادہ اعتراضات کی بوچھاڑ بھی دشمنان اسلام ان پر کرتے. باقی بھی ازواج مطہرات تھیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور اسی طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہیں، دیگر ازواج مطہرات ہیں. سب کی شان، سب کے مقام، اپنے اپنے فضائل ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو اعتراضات ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر. ان کی ابتدا کب ہوئی؟ اگر آپ اس پر غور کریں نا، یہ جو ہمیں فتنے نظر آتے ہیں نا، آج بھی فتنے ہیں،
صحابہ کرام کی دشمنی کے اور امہات المومنین کی دشمنی کے فتنے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ یہ کوئی نئے نہیں ہیں، یہ آج 100 سال 2 سال کی پیداوار نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے۔ اب دیکھیں نا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جنہوں نے بہتان لگایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی تھے نا منافقین جنہوں نے بہتان لگایا، اور اصل میں ان کی مراد کیا تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی کیا دشمنی تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کبھی ان کا نہ کوئی آمنا سامنا ہوا، نہ ان سے کوئی کام، نہ کوئی لین دین، نہ جھگڑا، نہ کوئی تنازع۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا، یہی مقصد تھا نا۔ بھئی آپ سمجھتے ہیں نا، عبداللہ بن ابی تھا نا سرغنہ، یہ ساری چال اس نے چلی تھی نا، ساری سازش اس نے بنائی تھی۔ اس کی دشمنی کس سے تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، ہجرت کر کے آپ تشریف نہیں لائے تھے، تو سارے خطے والوں نے عبداللہ بن ابی کو منتخب کر لیا تھا کہ اس کو اپنا سردار بنا لیں۔ سب متفق ہو گئے تھے کہ اس کو ہم سرداری کا تاج پہنا کر اس کو اپنا سردار مان لیں، لیکن اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہجرت کر کے، تو سب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو، اس کی سرداری چلی گئی۔ اس کو یہ سب سے زیادہ پریشانی تھی اور یہ اس کو قلق تھا، اس لیے اس نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے کی کوشش، اس نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی باتیں کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک دفعہ آپ تشریف لائے، سواری پر تھے، تو اس نے کہا کہ اپنی، ظاہر ہے سواریاں جب اونٹ وغیرہ یا گھوڑے وغیرہ آتے ہیں تو گرد و غبار اڑتی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے ناک میں آپ نے دم کر رکھا ہے، یہ کیا گرد و غبار لے کے آ جاتے ہو، نعوذ باللہ، اس طرح کی بات اس نے کی۔ اور آپ ہماری مجلسوں میں نہ آیا کریں، جس نے آپ کی بات سننی ہوگی وہ جا کے سن لے گا۔ تو اس وقت ایک انصاری صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس کو دفع کریں، آپ ہماری مجلسوں میں آئیں، ہم آپ کے لیے اپنی نگاہیں فرش راہ کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس آیا کریں، ہمیں واضح و تبلیغ کیا کریں، ان کو دفع کر دیں۔ تو یہ عبداللہ بن ابی کو قلق یہی تھا کہ اس کی سرداری چلی گئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور وہ آپ کا دشمن بن گیا تھا۔ ورنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی کی کیا دشمنی؟ تو وہ الزام لگاتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر، اور نشانہ کون ہے؟ بہانہ سیدہ عائشہ ہیں، نشانہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس وقت سے ریت چلی آ رہی ہے، حالانکہ قرآن نے کتنے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ ایسا نہیں کرنا، ازواج مطہرات کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کرنی۔ آج بھی ہوتی ہیں وہ باتیں، قیامت تک یہ جو شیاطین امت ہیں، یہ جو دشمنان اسلام ہیں، یہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ کہاں سے طریقہ چلا آ رہا ہے؟ یہ منافقین کی چال ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ لوگ، آپ کو لگتا ہے کہ شاید ان کو کیا مسئلہ ہو گیا ازواج مطہرات سے، بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا مسئلہ ہو، بس بنا لیا، ایک خود ہی بنا لیا، حالانکہ اس کو مسئلہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نہیں بنایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نہیں بنایا، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے نہیں بنایا۔ یہ سب گئے ہیں واقعی، انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے، لیکن حدیث سننے کے بعد سب اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ انہوں نے تو کوئی طوفان نہیں کھڑا کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے اس کو بہانہ بنا لیا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بہانہ بنا کر اصل ٹارگٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ اب صرف یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں انہوں نے دھول جھونکی ہوئی ہے، وہ نام سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور علی رضی اللہ عنہ کی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اور حسن حسین رضی اللہ عنہما کی محبت کا دعویٰ کرتے، اس لیے لوگ جو ہے ان کے دامے فریب میں آ جاتے ہیں کہ یہ واقعی محبت کرنے والے۔ اگر یہ محبت کرنے والے اہل بیت سے، تو پھر عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے محب ہوئے، اور یہودی تو موسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے محب ہوئے۔ تو بہرحال ازواج مطہرات کے بارے میں یہ جو باتیں بنائی جاتی ہیں، یہ جو سازشیں کی جاتی ہیں، بہت پرانی ہیں۔ حالانکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو مقام و مرتبہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور صحابہ کرام کے مابین بھی بالکل کلیئر کٹ تھا، کوئی مسئلہ نہیں۔
ایک موقع ایسا آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ بھی آیت تیمم جب نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں، وہاں وہ قضائے حاجت کے لیے گئیں اور ادھر سے روانگی کا وقت آ گیا، ان کا ہار وہاں گم ہو گیا۔ ایک وہ موقع ہے۔ دوسرا موقع ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پہ تھے جہاں پر پانی نہیں تھا، وہاں سے کوچ کرنا تھا، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہار کی وجہ سے وہاں سے لیٹ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کچھ پریشان، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ خیمے میں آتے ہیں اور اپنی بیٹی کی کوکھ میں ایسے زور سے مارتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سوئے ہوئے تھے، تو غصہ نکالنے کے لیے کہ تمہاری وجہ سے سارے مسلمان ادھر مجبور ہیں، پانی بھی نہیں ہے، نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، اس وقت اللہ رب العزت نے آیت تیمم نازل فرمائی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہونا، اس موقع پر آپ کا مسلمانوں کو لیٹ کرنا بھی مسلمانوں کے لیے رحمت بن گیا۔ اس وقت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، ما ہی بأولی برکاتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں جو مسلمانوں کو نصیب ہوئی، تمہاری طرف سے تو مسلمانوں کو برکتیں ہی برکتیں ملی ہیں، ان برکتوں میں سے ایک اور برکت کا آج اضافہ ہو گیا ہے جو آپ کی وجہ سے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ملی ہے، کہ آئندہ جب بھی کسی کو پانی نہ ملنے کا مسئلہ ہوگا آرام سے تیمم کرے گا اور نماز پڑھ لے گا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کردار صحابہ کرام میں بھی بالکل واضح تھا۔ یہ دشمنان اسلام ہی تھے جو اس وقت بھی ان کے درپے تھے اور آج بھی۔ اب بعد میں ایک بہانہ اور بن گیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ایک موقف سے سیاسی اختلاف کیا، جو کہ قصاص عثمان کا موقف تھا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے، اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بنے، ایک گروہ جن کا خیال تھا کہ فوراً سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیا جانا چاہیے، قصاصاً لوگوں کو قتل کیا جانا چاہیے۔ دوسرا گروہ یہ تھا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ہم خیال تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی حالات ایسے نہیں، ابھی تو باغیوں نے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، ابھی ہم ان پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بغاوت اور زیادہ پھیل جائے اور حالات ہمارے قابو سے بھی باہر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی شہید کر دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ امت پھر متفق ہی نہ ہو سکے کسی معاملے پر، تو لہٰذا ابھی تھوڑی سی تاخیر کرنی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں کہ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ پر اختلاف، یہی ایک بڑا اختلاف ہے جو صحابہ کرام میں ہوا، اسی وجہ سے وہ جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب مطالبہ لے کر گئیں تو اسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب مطالبہ کیا اور وہ گئے تو اس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ یہ دو موقع ایسے آئے جس کو انہوں نے بہانہ بنا لیا، حالانکہ صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کو بہانہ نہیں بنایا دوسرے صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے یا ان کو برا کہنے کے لیے۔ اختلافات ہو جاتے ہیں، ایک موقف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ہو گئے، صحابہ کرام کے سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما میں بھی اختلاف ہو گئے، ایک سے زیادہ موقعوں پر ہوا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو گیا۔ ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک رائے دی تو عمر رضی اللہ عنہ نے دوسری رائے دے دی اور کہہ دیا کہ یہ میری رائے کے خلاف آپ نے رائے دی ہے، آپ کا مقصد صرف میری مخالفت کرنا ہے، یہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا۔ ظاہر انسان تھے، ان کے ذہن میں ایک غلط فہمی آ گئی اور اس غلط فہمی کی وجہ سے اختلاف ہو گیا اور وہ اختلاف ختم بھی ہو گیا، اسی موقع پہ تھا، ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں تکرار ہو گئی کسی بات پہ، ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں راضی بھی کرنا چاہا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا غصہ دکھایا کہ میں راضی نہیں ہوں گا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بعد میں پریشانی ہوئی کہ ابو بکر نے مجھ سے معذرت بھی کی تو مجھے چاہیے تھا کہ چلو معذرت قبول کر لیتا، وہ مجھ سے بڑے تھے، مجھ سے افضل بھی ہیں، تو مجھے چاہیے کہ میں اب جا کر ان سے معافی مانگوں۔ جب وہ ان کے گھر آئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں بھی نہیں تھے، وہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب مسجد میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل انتم تارکون لی صاحبی، آپ عمر رضی اللہ عنہ پر غصے ہو گئے، حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے
انی کنت لازلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول جرم تو میرا ہے، غلطی میری ہے، زیادتی میری کی طرف سے ہوئی ہے، عمر کا قصور نہیں ہے، آپ ناراض نہ ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو اس سے درگزر نہیں کر سکتے۔ ابو بکر تو وہ ہیں کہ ساری دنیا جب مجھے کہہ رہی تھی کہ تو جھوٹے ہو تو ابو بکر کہہ رہے تھے کہ تم سچے ہو۔ ابو بکر نے اس وقت میری غم گساری کی جب ساری دنیا مجھے دکھ دے رہی تھی، تو ابو بکر نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما تھا، تو میری وجہ سے ابو بکر سے درگزر کیوں نہیں کرتے؟ تو اختلافات ہو جاتے ہیں، انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے کسی کے ذہن میں کوئی ایسی غلط فہمی آ جاتی ہے، وہ اختلافات ہو گئے۔ وہی اختلافات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان کے گروہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے گروہ کے مابین ہو گئے۔ زاویہ نظر کا فرق تھا نا، دونوں اپنے آپ کو بالکل درست سمجھ رہے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنا موقف کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہے۔ ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ خون مسلم کی یعنی قیمت اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس کا فوراً قصاص لیا جائے، تاخیر کرنا تو درست ہی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ آپ تاخیر نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہی ہے نا کہ ایک صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور دوسرے غالباً سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ تھے، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ہیں، وہاں جا کر دیکھا ایک شخص کو باندھا ہوا تھا، تو معاذ رضی اللہ عنہ وہ کہنے لگے کہ اس کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو بتایا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، یہ مرتد ہو گیا ہے تو اس لیے اس کو باندھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کیوں نہیں کیا تم؟ میں اس وقت تک اپنی سواری سے نہیں اتروں گا جب تک تم اسے قتل نہیں کر دے۔ اللہ کی حد کو فوراً نافذ کرنا ہے، جب سارا کچھ ثابت ہو گیا ہے، توبہ بھی نہیں کر رہا تو اس کو قتل کرو، مرتد جو ہو گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی کہ فوراً حد لاگو کی جائے، جب مجرم کا تعین ہو جائے تو فوراً اس کے جرم کی سزا دی جائے۔ یہ تو ہمارا ہاں ہے نا جی، وہ 20 30 50 سال وہ سزائے موت کا قیدی بھی وہ قید رہتا ہے۔ اسلام کا تو یہ ہے کہ اس پر سزا جیسے ہی عدالت نے سنائی ہے بس اس پر سزا لاگو کر دی۔ تو اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ کرام جن میں طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان کا یہ موقف تھا کہ فوراً قصاص لیا جانا چاہیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتل ہیں ان کو فوراً کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دوسری رائے تھی، وہ کہتے تھے ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، ہمیں تھوڑا سنبھل لینے دیں پھر ہم یہ کام کریں۔ اس اختلاف کی بنیاد پر اختلاف آگے بڑھ گیا۔ ظاہر ہے جب اختلاف ہوتا ہے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، درمیان میں کچھ شریر لوگ بھی ہوتے ہیں، شرارتیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو جب دو گروہ آپس میں ایک دوسرے سے سامنے مذاکرات کر رہے تھے تو درمیان میں کسی نے شرارت کر دی، تیر چل گئے اور ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے حملہ کر دیا، ہم اپنا دفاع کریں گے، تو اس طرح معاملہ خراب ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے احترام میں قطعاً کوئی کمی نہیں، وہ ان کو اپنی ماں ہی سمجھتے رہے، بعد میں بھی پورے ادب و احترام کے ساتھ ان کو بحفاظت واپس بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تو میری دشمن ہے نعوذ باللہ اور یہ ایسی ویسی، قطعاً نہیں، ایک لفظ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف کہنا ثابت نہیں، بلکہ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھی تھے اس جنگ جمل میں، اور اسی جنگ میں شہید بھی ہو گئے، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ ظاہر ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کی طرف سے کسی نے شہید کیا، لڑائی ہوئی، جان بوجھ کے تو نہیں کیا، کسی نے شہید ہو گئے۔ تو بلکہ ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن طلحہ ہیں یا عبد الرحمن بن طلحہ ہیں، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، مستدرک حاکم میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ ایک دن وہ آ رہے تھے طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، تو علی رضی اللہ عنہ نے، یہ جنگ جمل کے بعد کی بات ہے، سیدنا طلحہ کی شہادت کی بعد کی بات، تو وہ آ رہے تھے دور سے، تو علی رضی اللہ عنہ نے انہیں ویلکم کہا، خوش آمدید، تو وہ تھوڑا سا تلخ ہو گیا بیٹا جو تھا باپ کی شہادت کو یاد کر کے، تو اس نے کہا کہ میرے باپ کو آپ نے شہید کر دیا اور آج مجھے ویلکم کہہ رہے ہیں آپ، یہ بات انہوں نے کہہ دی۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اس پر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ بیٹا ہے، وہ صحابی بھی نہیں ہے، طلحہ رضی اللہ عنہ تو عشرہ مبشرہ میں سے تھے نا، بیٹا صحابی بھی نہیں ہے، اس نے کہہ دیا کہ میرے باپ کو آپ نے قتل کر دیا اور آج مجھے ویلکم کہہ رہے۔
تو علی رضی اللہ عنہ نے کمال شفقت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیٹا مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا قرآن میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جو فرمایا نا کہ قیامت کے دن جنت میں جب جائیں گے تو جتنے بھی اختلافات ہوں گے سب کے سینوں سے ختم ہو جائیں گے، سارے بھائی بھائی بن کر جنت میں سرداروں کی طرح تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں ہی نازل ہے، ہم اس آیت کے انشاءاللہ مصداق بنیں گے۔ باوجود اتنے بڑے اختلاف کے، لڑائی ہو جانے کے بعد بھی علی رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے مخالفین کو؟ یہ جنتی بھی ہیں اور ہم مل کر جنت میں جائیں۔ اور یہی بات ہے جو روافض کا کلا کما کرتی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ بھی اور ان کے جو سیاسی مخالف تھے صحابہ کرام صاحب مل کر ہی جنت میں جائیں گے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جو نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں یا امہات المومنین کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، یہ جنت سے محروم رہے۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے نا۔ امہات المومنین کا جو ادب نہیں کرے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کو گالیاں دے گا، ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی جنت میں ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی جنت میں ہوں اور ان محبوبوں کو گالیاں دینے والے بھی۔ تو بہرحال امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک بڑا مقام ہے۔ تو جنگ جمل کو بہانہ بنا کر جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے ہاں جو فتنے بنے جن کو لوگ سنی سمجھتے تھے، جنہوں نے اہل سنت کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، وہ چاہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں یا وہ اسحاق جھالوی صاحب تھے فیصل آباد والے، یہ رافضی ہی ہیں، یہ رافضیوں کے ایجنٹ ہیں۔ انہوں نے صرف اوپر سے ایک چوگا پہنا ہوا تھا، اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ ہم شیعہ نہیں ہیں، یہ ہیں ہی شیعہ، ان کے موقف پہ اور شیعہ کے موقف میں کوئی فرق نہیں۔ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنہوں نے بھی کچھ بولا ہے وہ سارے باغی ہیں اور بدعتی ہیں۔ کہتے ہیں خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت جو ہے وہ بدعت ہے، اور نیچے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ گویا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کو اور دیگر صحابہ کو بدعتی کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حالانکہ قرآن امہات المومنین کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ کوئی عورت دنیا کی ان کا مقابلہ شان اور مقام میں نہیں کر سکتی۔ قرآن ان کے فضائل بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے اللہ کی طرف سے پسندیدہ اور چنیدہ ہیں۔ قرآن ان کو اہل بیت کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ان کے گناہ ہی اللہ نے دھو دیے ہیں سارے، ان کا کوئی جرم ہی نہیں ان کے پلے میں، یہ تو تطہیر اللہ رب العزت کی تطہیر سے پاک ہو گئے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ بدعتی ہیں وہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کوئی ذاتی اختلاف سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ کسی بھی صحابی کا کوئی بھی ذاتی اختلاف جنگ جمر اور جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نہیں تھا۔ غلط فہمی تھی صرف، کیونکہ دونوں اپنے آپ اپنے موقف میں بالکل درست تھے، ہر بندہ سمجھ رہا تھا کہ میرا موقف ٹھیک ہے، اور آپ لاجیکلی یا دلائل کے اعتبار سے کسی کی بھی موقف کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا موقف تھا فوری قصاص لینا چاہیے۔ میں نے حدیث پیش کی کہ صحابی سواری سے نہیں اترے، انہوں نے کہا کہ اس کو کیوں باندھا ہے، کہا کہ مرتد ہو گیا ہے، فرمایا کہ جب تک اس کو قتل نہیں کرو گے میں سواری سے نہیں اتروں۔ فوراً بندے کا بندوبست، جلاد کو بلایا گیا، اس کو قتل کیا گیا، تب وہ اپنی سواری سے اترے، اس لیے کہ اللہ کی حدود کو لاگو کرنے میں کوئی بھی تاخیر نہیں، یہ ان کے سامنے تھی۔ جبکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے اور ان کے جو ہم نوا تھے کہ ابھی حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، تھوڑا سا صبر کر لیتے ہیں، تھوڑے سے حالات قابو میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم ان سے نمٹ لیں گے ان لوگوں کو۔ اور بڑی جو کلک والی بات یہ تھی کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں شامل ہوئے تھے، اور صحابہ کرام کو نظر بھی آ رہا تھا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں ہیں، قاتلین عثمان بھی ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں بھی ہیں۔ اور علی رضی اللہ عنہ اس وقت مصلحت کے تحت خاموش تھے، دانت وہ بھی پیستے تھے غصے سے، غصہ آتا تھا، پلاننگ بھی کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے کہ اس کو قتل نہ کروا دوں، لیکن پھر دیکھتے تھے کہ نہیں، حالات بے قابو نہ ہو جائیں، کہیں ابھی ان کو ہاتھ ڈالا تو یہ پھر جتھا بن کے کہیں میرے خلاف، چونکہ باغی جو ہو جاتا ہے اس کا دماغ کبھی بھی خراب ہو سکتا، اس لیے ان کا موقف اپنی جگہ پر ٹھیک تھا۔ اور یہ غلط فہمی جو ہے آپس میں ہو جاتی ہے، انبیاء کے مابین ہو گئے،
سورہ آراف میں بھی اور سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ رب العزت نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے کہ آپ نے قوم کا خیال کرنا ہے، ان کو واض و نصیحت کرنی ہے، کہیں یہ راہ حق سے بھٹک نہ جائیں۔ بڑی مشکل سے ان کو واض و تبلیغ کر کے توحید کی طرف لایا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی پیچھے سے قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آتے ہی انہوں نے دیکھا کہ قوم تو بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، جن کو میں نے بڑی مشکل سے توحید کی طرف لایا تھا کھینچ کر، وہ سارے پھر بچڑے کو عبادت کر سجدے کرنے شروع ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید میرے بھائی ہارون جو کہ نبی تھے، ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، شاید انہوں نے تبلیغ میں کوئی کوتاہی کر دی ہے، اس وجہ سے جو لوگ بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں۔ تو انہوں نے سورہ آراف کے الفاظ یہ ہیں کہ اخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ، اپنے بھائی ہارون جو نبی ہیں ان کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا اپنی طرف۔ بندہ غصے میں کھینچتا ہے، پوری زور سے ان کو اپنی طرف کھینچا بالوں کو پکڑ کر۔ تو کیا آپ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصور تھا یا ہارون علیہ السلام کا قصور تھا؟ جب ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بھائی جو ہیں وہ مجھے مار رہے ہیں، مجھے گھسیٹ رہے ہیں، میرے بال کھینچ رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، بلکہ سورہ طٰہٰ میں تو ہے کہ داڑھی بھی کھینچی ان کی، ہارون علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام۔ کس وجہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ غلط فہمی آ گئی کہ شاید ہارون علیہ السلام نے کوئی کوتاہی کی، جبکہ ہارون علیہ السلام نے جب اپنی وضاحت پیش کی کہ میں نے تو اپنی پوری کوشش کی، پورا زور لگایا ہے، یہ سامری کے جادوگر کے پیچھے لگ گئے ہیں، میرا کوئی قصور نہیں، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں چھوڑ دیا۔ اب آپ کیا کہیں گے کس کا قصور تھا؟ موسیٰ و ہارون علیہ السلام میں اختلاف ہو گیا نا، جھگڑا ہو گیا، گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی بھی کھینچی، بال بھی کھینچے، قصور کس کا تھا؟ کسی کا بھی نہیں، کسی کا بھی نہیں۔ ہارون علیہ السلام کا تو ہے بھی نہیں، انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے بھائی پر ظلم کیا۔ بس ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ شاید انہوں نے کوتاہی کی ہے، اور میری محنت جو ہے نا وہ ساری پانی میں ملا دی، خاک میں ملا دی ہے، اس وجہ سے وہ غصے میں آ گئے۔ جب صورتحال واضح ہوئی تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہارون علیہ السلام کو۔ تو اس کے بعد بھی ان کے آپس میں تو کوئی بھی معاملہ نہیں، بس ختم ہو گیا۔ ایک معاملہ تھا، لڑائی جھگڑے تک جو پہنچا غلط فہمی کی بنیاد پر۔ تو جب انبیاء میں ایسا ہو سکتا ہے، انبیاء میں، تو صحابہ کرام میں تو بلاولا ہو سکتا تھا۔ انبیاء اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ان پر، صحابہ کرام کی طرف تو وحی نہیں آتی تھی، تو اس طرح ان میں تو اختلاف اور زیادہ ہو سکتا تھا، اور ایسا ہوا بھی، اختلافات ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان اختلافات کا اثر صحابہ کرام کی شخصیت اور کردار پر کوئی نہیں پڑا۔ اللہ رب العزت کی رضامندی کے جو سرٹیفکیٹ تھے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انہیں نصیب ہو گئے تھے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اختلاف کیا نا، اور اس اختلاف کو بنیاد بنا کر ان پر تان کی جاتی ہے، نعوذ باللہ، کہا انہیں کیا ضرورت تھی جی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ آیت پڑھ کر بتائی جاتی ہے جی، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنے گھروں میں بیٹھو، تو ان کو کیا ضرورت تھی نکلنے کی؟ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی توہین ہے۔ اب وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا یہ مطلب تو نہیں کہ عورت کسی کام کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں جاتی، کیا ہماری عورتیں گھر سے باہر نہیں جاتی کسی کام کے لیے؟ عورتیں مسجد میں بھی جاتی ہیں۔ تو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا مطلب تو یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ویسے ہی عورتیں باہر ایسے آوارہ نہ پھرتی رہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اس کا کوئی اعتراض نہیں آتا، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کبھی کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تھے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے بہت برا کیا یا غلط کیا ہمارے خلاف، یا ہمارے بابا کے خلاف نکل کر، ہمارے والد کی گرامی کے خلاف نکل کر۔ نہ مسلمانوں نے اس کو کوئی ہدف تنقید بنایا کر۔ دیکھیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جو سرٹیفکیٹ ملے ہیں وہ پہلے کے مل گئے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے تو بعد والا کوئی مسئلہ بھی اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عائشہ دنیا آخرت میں میری بیوی، دنیا آخرت میں یہ شان مقام ان کو مل گئی۔ اب بعد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرنا اسے کینسل تو نہیں کر سکتا،
ازواجہ امہاتہم، یہ جو تمغہ تھا انہیں پہلے ہی مل گیا. لستن کاحد من النساء، یہ جو امتیاز ہے انہیں پہلے ہی مل گیا. یہ تو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی دے دیا نا. اور اللہ رب العزت تو علام الغیوب ہے. اللہ رب العزت کو تو پتہ ہے نا کہ کیا ہونے والا ہے. اگر نعوذ باللہ یہ ان کا استحقاق نہ ہوتا تو اللہ رب العزت کو تو پتہ ہوتا کہ بعد میں انہوں نے یہ کر دینا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو انہیں امتیاز دے دیا ہے وہ انہیں نصیب ہی رہے گا. امہات المومنین جتنی بھی ہیں سب کی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت مقام اور بہت احترام والی. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو زندگی بسر ہوئی ہے وہ 9 سال ہے تقریباً. ان 9 سالوں میں انہوں نے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ان کی عمر تقریباً 18 سال تھی اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی ہے. تو یہ 9 سال کی عمر ہے اور اس عمر 9 سالوں میں انہوں نے جو یعنی حاصل کیا ہے علم نبوت میں سے وہ ایسا ہے کہ پوری کائنات میں کوئی عورت اس کا مقابل نہیں. کوئی عورت اس کا مقابل، معلمہ کائنات بن گئی. اور یہ تھوڑا ان کا مقام ہے، تھوڑی شان ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ جب کبھی کسی مسئلے میں انہیں مشکل پیش آتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف پیغام بھیجتے کہ آپ ہی ہمارا یہ مسئلہ حل کریں. اتنا وسیع علم ہے ان کے پاس. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد بھی وہ زندہ رہی، یعنی ان کی شہادت کے بعد بھی زندہ رہی. حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا دور بھی انہوں نے دیکھا، ان کی زندگی بھی انہوں نے دیکھی. اور اس کے بعد 58 ہجری میں فوت ہوئیں. تو ان کی وفات کو بھی ایک جھوٹا قصہ بنا کر کہ جی وہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے راستے میں خندق کھدوا کے یا گڑھا کھدوا کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ چیزیں ڈال دیں، گھاس پھوس، تاکہ پتہ نہ چلے. وہ آتے ہوئے اس میں گر گئیں اور گر کر فوت ہو گئی، نعوذ باللہ. یہ بھی بالکل جھوٹ ہے. ان کی وفات طبی وفات تھی، گھر میں فوت ہوئیں، اپنا عمر کے تقاضے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئی. اور انہیں مسلمانوں نے پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا. امہات المومنین کا جو اعزاز تھا، کبھی بھی کسی بھی امہات المومنین میں سے کسی کی بھی شان میں کبھی کوئی کوتاہی کسی صحابی نے نہیں کی، کسی تابعی نے نہیں کی، کسی تبع تابعی نے نہیں، ائمہ دین میں سے کسی نے نہیں کی. یہ کون سا گروہ ہے جو امہات المومنین کی کردار کشی کرتا ہے؟ آپ غور کریں نا، کون سا وہ گروہ؟ مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق. کسی دور میں بھی مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا. دیکھیں امہات المومنین کی جو اصطلاح ہے یہ شروع سے صحابہ کرام سے چلی آ رہی. قرآن میں جو کہا گیا امہات المومنین اور آج تک تواتر کے ساتھ چل رہی. ان کے فضائل بھی، ان کے مناقب بھی آپ کو ملیں گے. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مناقب آپ کو ملیں گے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مناقب ملیں گے، دیگر ازواج مطہرات کے مناقب اور فضائل ملیں گے. علماء نے کتابیں لکھی ہیں اسپیشل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، خصوصاً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضائل اور مناقب پہ. کبھی کسی نے ان کے بیان میں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے چونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ اختلاف کیا تھا لہٰذا انہوں نے یہ جرم کیا یا یہ غلط کیا یا ایسا کیا. یہ اہل سنہ کا منہج ہی نہیں. اور اہل سنہ کا منہج وہ ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا منہج دیا؟ یہ مسند علی بن الجعد، امام ابن الجعد رحمہ اللہ تعالی ہے، ان کی مسند ہے. اس مسند میں صحیح سند کے ساتھ وہ ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ ایک دن ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ذکر ہوا سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا. ان کے باہم جو اختلافات تھے ان کا ذکر ہوا. اور اس ذکر کے دوران فنیل من معاویہ تھا، ایک شخص نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بات ہے. اب ظاہر ہے کہ گالی تو نہیں کی، لعنت تو نہیں کی ہوگی، مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہہ دیا ہوگا کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، ان کا حق نہیں بنتا تھا، اس طرح کی کوئی بات کہی. تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، یہ بات سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے. اٹھ کر بیٹھے اور کہتے کہ میں تمہیں عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بات بتاتا ہوں.
تم نے یہ جو کیا ہے نا، حالانکہ تقابلہ نہیں کیا گیا تھا، علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی نے کوئی بات کہی تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اٹھ کر بیٹھ گئے پریشان ہو کر، فرمایا سنو میں تمہیں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک دن صحابہ کرام ایک جگہ جمع تھے، ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا، ایک دیہاتی آدمی کو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پکڑ کے لایا گیا اور بتایا گیا کہ یحجل انصار، یہ انصار کو گالیاں دے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ انصار کو گالیاں دے رہا ہے، ان کی بے عزتی کر رہا ہے، ان کی توہین کر رہا ہے یہ شخص، ہم پکڑ کے آپ کے پاس لائے ہیں تو آپ اس کو قرار واقعی سزا دیں۔ اچھا انصار کون ہیں؟ کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ علامت الایمان حب الانصار و علامت النفاق بغض الانصار، انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار کا بغض نفاق کی علامت۔ انصار سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہے، اور انصار سے محبت رکھے گا تو سیم یہی الفاظ صحیح مسلم میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، آپ سے محبت مومن ہی رکھے گا اور آپ سے بغض منافق ہی رکھے گا۔ یعنی انصار کی بھی وہی فضیلت ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیان ہوئی کہ محبت کرو گے تو یہ ایمان ہے اور ان سے بغض رکھو گے تو نفاق ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا نا اور اس شخص کو دیکھا کہ یہ شخص کون ہے جو انصار کو گالیاں دے رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر فرمایا کہ لولا ان لہ صحبۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکفیتکموہ، اگر اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہ ہوئی ہوتی نا تو پھر آج عمر اس سے نمٹ لیتا۔ عمر کیا کرتا؟ انصار کو گالیاں دینا بہت بڑا جرم تھا، لیکن چونکہ یہ گالیاں دینے والا صحابی ہے لہٰذا عمر بھی خاموش ہے۔ عمر کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تو یہ کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اگر یہ صحابی نہ ہوتے تو میں نہیں مرتا ان سے۔ کیا ثابت ہوا؟ اب اس صحابی کا ہمیں نام بھی، وہ صحابی جو بیان کرنے والا راوی وہ کہتا ہے ایک دیہاتی شخص تھا، یعنی ادنا سے ادنا کوئی صحابی ہوگا، کبھی ایک آدھ دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، ورنہ مشہور و معروف ہوتے تو نام ہوتا کہ فلاں صحابی ہیں۔ تو ادنا سے ادنا صحابی بھی اگر اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی کے بارے میں کوئی بڑی سے بڑی بات بھی کر دے، گالی بھی دے دے، توہین بھی کر دے، تو پھر بھی صحابی کی شخصیت پر کوئی اس کا اثر ہوتا اور اس پر کوئی سزا یا کوئی جرمانہ لاگو ہوتا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو تھوڑی سی بات ہوتی ہے نا تلوار میان سے نکال لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی گردن نہ میں اڑا دوں۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے وہ خط لکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے حاطب رضی اللہ عنہ کو بلا لیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اتار دوں، یہ تو منافق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر تمہیں پتہ نہیں یہ بدری ہیں، اور بدر والوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ جو مرضی کرتے رہو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار اس وقت حرکت میں آتی، اور یہ تو منافق ہے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ انصار کا بغض کیا ہے؟ کیا ہے؟ نفاق۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انصار سے بغض، انصار کے بغض نفاق والی بات صحابہ پر لاگو ہوتی؟ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اگر صحابہ کا بغض رکھ کے، انصار کا بغض رکھ کے کوئی صحابی بھی منافق ہوتا تو عمر بن خطاب اس کی گردن نہ اتارتے؟ بتائیں۔ لیکن عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں؟ یہ صحابی ولاکن لہ صحبۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندو یہ تو نبی پاک کا صحابی ہے، مجھے اب کیا کہتے ہو، میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ عمر بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے جتنے بھی اختلافات، چاہے کرنے والا کتنا ادنا سے ادنا ہو اور جس سے کیا جا رہا کتنا اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، عمر بن خطاب بھی اسے سزا دے سکتے، بلکہ ایک لفظ بھی اس کے خلاف نہیں کہتے۔ عمر بن خطاب یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ کے بندے تم نے بڑا مارا کر دیا، کیوں کر دیا ایسے، تمہیں کیا حق تھا؟ نہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی نہیں کہا، بلکہ شکایت لے کے آنے والے کو کہا ہے کہ اللہ کے بندو یہ تو صحابی ہیں، صحابی ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو صحابی۔ تو صحابہ کی شان یہ ہے کہ جو بھی صحابیت کے شرف سے مشرف ہے، کتنی بڑی سے بڑی غلطی کر لے،
بڑے سے بڑے صحابی کے خلاف بول دے اس پر کوئی قدغن نہیں ہے. یہ اہل سنہ کا منہج ہے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. یہ جتنی بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں نا وہ خلیفہ راشد سے جو بغاوت ہے وہ بدعت ہے، یہ حدیث یہ ساری کی ساری صحابہ کے بعد والوں پہ فٹ ہوتی، صحابہ پر فٹ ہوتی نہیں، کیونکہ یہ وہی صحابہ ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، اختلاف کر رہی ہیں نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ نبی کی بیوی ہیں، قرآن کہتا ہے یہ امہات المومنین میں سے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان جیسی کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ یہ جنت دنیا آخرت میں نبی کی بیوی ہیں، اور حدیث کہتی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ عورتوں میں سے محبوب عائشہ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عائشہ کی فضیلت تو سب عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سرید کی باقی سب خانوں پر. اس سب کے باوجود، کیونکہ یہ بذریعہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے نا، اگر ان کی شان میں کوئی کمی آنی ہوتی تو اللہ رب العزت نے ہی طے کرنی تھی نا، شان پہلے ہی کام طے کر دیتا، تو اس میں کوئی کمی نہیں آنے والی. اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے بھی اختلاف کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، ان پر بھی کوئی حدیث صادق نہیں آتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، سب سے پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا ان پر جنت واجب ہو گئی. انہوں نے جنت پکی کر لی ہے اپنی، انہوں نے جنت الاٹ کروا لی ہے. جس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اس کے لیے بعد میں اس کی جنت کینسل ہونے کا کوئی پروگرام نہیں، کیونکہ یہ تو بذریعہ وہی نازل ہوئی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ نے صحابہ کرام کو بتا دی. بعد میں جو کچھ بھی ہونا تھا وہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا، تو وہ تو پکے جنتی ہو گئے. اب بعد میں جو بھی ان کا اختلاف، جو بھی معاملہ ہے، اس سے ان کی جنت کو کوئی فرق نہیں پڑنا، اور ان کی شان اور ان کا مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا ہے، جو قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہو گیا، اس میں بھی کوئی فرق نہیں آنے والا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جو شان اور مقام قرآن و سنت میں آ گیا ہے وہ حتمی ہے، اور اس میں کوئی بعد میں کوئی فرق نہیں آنے والا. تو جتنی بھی ازواج مطہرات سے جو بھی معاملات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی، تو ان معاملات کا ان کے ایمان پر، ان کے کردار پر، ان کی آخرت پر کوئی فرق نہیں. اسی طرح صحابہ کرام ہیں، عمومی طور پر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو گئی، اس کے بعد ان سے جو بھی غلطی کوتاہی انسان ہونے کے ناطے ہوئی، اس سے ان کی شان میں، ان کے کردار میں کوئی فرق نہیں آنا. اسی لیے اہل سنہ کا منہج اور ان کا موقف یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن نے بھی کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. تمام صحابہ بھی، تمام ازواج مطہرات بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی، تمام سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اور وہ اللہ رب العزت سے سب راضی ہو چکے ہیں. ان کی قبریں اللہ رب العزت نے جنت کے باغ بنا دیے ہیں، ان کی آخرت کی گواہیاں اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہیں. تو اس لیے ہمیں ادب اور احترام ہی واجب ہے. تو امہات المومنین کہا گیا، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا نکاح آگے نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے امت پر، حرمت. اور دوسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قابل احترام ہے، ان کا احترام ہر مسلمان پر واجب. یہ دو چیزیں امہات المومنین میں جو قرآن کریم نے ہمیں بتایا نا، مومنوں کی مائیں ہیں، یہ دو چیزیں اس موقع پر قرآن کریم نے بتائی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ازواج مطہرات کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے حوالے سے روافض کے جتنے بھی پراپیگنڈے، ابھی پچھلے دنوں ایک رافضی جو ہے وہ یہ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، دیکھو جی تاریخ تبری میں یہ روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کروایا تھا. کہتے ہیں کہ قاتلین میں پہلے قاتلوں کو تیار کرنے والے بھی یہ تھیں، قاتلوں کو تیار بھی کیا، اقتلوا نعسلا، کہ جاؤ عثمان کو قتل کر کے آؤ. اور جب عثمان شہید ہو گئے تو بعد میں رونا دھونا شروع کر دیا اور کہا کہ نہیں، ان کے قتل کا قصاص ہونا چاہیے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور وہ تاریخ تبری، امام تبری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے اتنا بڑا احسان کیا کہ یہ روایت اس طرح آتی تو ہم ڈھونڈتے رہتے، پتہ نہیں کہاں.
انہوں نے بتا دیا کہ یہ کس جھوٹے نے گھڑی. انہوں نے ان راویوں کے نام لکھ دیے کہ یہ جھوٹا جو ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، یہ محمد بن عمر الواقدی ہے، یہ فلاں فلاں ہے. انہوں نے ساری حقیقت کھول کے رکھ دی. تو اس لیے ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے سند کو معیار مانتے ہیں. تو بطور ہم جو بھی بات کوئی کرے گا ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں سند لے کے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کبھی بھی کسی بھی صحابی کے خلاف کسی محاذ آرائی میں اس طرح شامل نہیں رہی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل جو تھے وہ تو منافقین تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ منافقین آپ سے مطالبہ کریں گے کہ آپ اپنا جبہ اتار دیں. اللہ رب العزت آپ کو ایک قمیص پہنائے گا، منافقین کہیں گے کہ آپ اتار دیں. وہ تو منافقین تھے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جب علم ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تو بہت زیادہ غمزدہ ہوئیں. اور اس کے بعد انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ یہ جو قاتل ہیں بدبخت ان کو فوراً قتل کر دیا جانا چاہیے. حتیٰ کہ ان کے اپنے بھائی محمد بن ابی بکر صحابی نہیں ہیں، یہ چھوٹے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. عبد الرحمن بن ابی بکر صحابی ہیں، محمد بن ابی بکر صحابی نہیں ہیں، اپنے بھائی ہیں. لیکن چونکہ یہ اس گروہ ٹولے میں شامل تھے جنہوں نے شہید کیا ہے تو وہ بعد میں بد دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ تو اس ظالم سے بدلہ لے، اس نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں کردار ادا کیا ہے. وہ تو انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ اپنے بھائی کو بھی کوئی رعایت نہیں دی، اس کے خلاف بھی بد دعا کی کہ یہ جو شامل ہے ان کے ساتھ تو اس کو بھی بدلہ ملنا چاہیے، اے اللہ تو ان سے انتقام لے. کیونکہ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فوراً یعنی انتقام لینے سے منع کیا تھا کہ ابھی انتقام نہیں لے سکتا. تو اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تو قطعاً نہ کسی قاتل کی کوئی ستائش کی، بلکہ وہ جو مالک اشتر تھا ایک، وہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے تھا. بلکہ اس نے تو اقرار بھی کیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے ثابت ہے. اور اس کو بھی رافضی ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں. مالک اشتر، اس پہ تو انہوں نے فلمیں بھی بنائی ہوئی ہیں، اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا ہے کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کا بڑا جانثار سپہ سالار تھا. حالانکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جب اس کی باتیں سنتے تھے تو دانت پیستے تھے کہ اس ظالم کو کون سا موقع ہے کہ میں اس کو پھڑکاؤں. بلکہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بندہ پیچھے بھیجوں، اس کو کہیں بھیج کے اس کو قتل کرواؤں. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ابھی معاملہ خراب نہ ہو جائے کہیں. تو علی رضی اللہ عنہ بھی اس کو بدبخت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، مصلحت کی وجہ سے خاموش تھے، تو اس کو بھی ہیرو بنایا ہوا انہوں نے. تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہے، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب ان کا گھیراؤ کیا ہوا تھا ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا لے کر جا رہی تھی، تو راستے میں اسی بدبخت نے روک لیا، مالک اشتر نے، تو آپ کی سواری کو مارا. تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ مجھے واپس لے چلو، یہ کتا کہیں مجھے جو ہے نا یہاں بے عزت نہ کرے، یہ لفظ کہے انہوں نے. تو امہات المومنین تو قطعاً سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کسی طور بھی ان کی کوئی بھی مسئلہ تھا ہی نہیں، وہ ہمیشہ حامی رہی. تو اس طرح کے پروپیگنڈے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہوتے رہتے ہیں، اور نوجوان جو ہیں وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. عام طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی، وہ کہہ رہے جی دیکھو سنی کتاب کا حوالہ ہے. ابھی سنی کتاب نے، سنی امام نے اس لیے روایت آپ کے سامنے پیش کی آپ کو پتہ چلے کہ کس جھوٹے کی گھڑنت ہے. پیچھے انہوں نے ٹیگ لگایا، اس جھوٹے کا نام لکھا ہوا ہے، بھئی اس جھوٹے نے یہ روایت بیان کی ہے، آپ سنبھل کے رہنا کہیں اس کو سچ نہ سمجھ لینا. اس لیے یہ بہت پروپیگنڈا ہے صحابہ کرام کے بارے میں. اور ابھی مجھے ایک بھائی نے بھیجا ہے، ابھی کل وہ کلپ بھیج رہا تھا کہ اسی بدبخت نے یہ بھی بھونکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ نے زہر دیا، نعوذ باللہ. تو انشاءاللہ میں نے کہا کہ ہم اس کا بھی جواب دیں گے. اس نے جو بھی جہاں سے بھی کوئی اس طرح کا کوڑ کباڑ اٹھا کے پیش کیا ہے اس کی حقیقت بتائیں گے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اب یہ لوگ تو دشمن ہیں نا. اب اندازہ کریں، جو شخص یہ کہتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر قتل کیا، شہید کیا، نعوذ باللہ، اب اس کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا نظریہ ہو؟ آپ بتائیں، کیا کوئی احترام ہوگا اس کے دل میں؟ یہ وہ لوگ ہیں، وہ تو امہات المومنین ہیں. قرآن نے لفظ دیکھے نا، یہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں نا کئی لوگ کہ ہم مومن ہیں، تم مسلمان ہو، ہم مومن ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن تو وہ ہے جن کی ماں ہے.
جن کی یہ مائیں ہیں وہ ہیں مومن، اور جن کو ماں نہیں مانتے وہ مومن ہی کوئی نہیں۔ تو اس طرح کے بہت زیادہ پروپیگنڈے، ان سے آپ بالکل متاثر نہ ہو، بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن میں ان کے فضائل ہی فضائل ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل ہی فضائل بیان کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹے ہیں جو ان پر جھوٹے الزام اور بہتان باندھتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے آپ ہوشیار رہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ علماء سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کی حقیقت بتائی جائے گی کہ یہ جو اس طرح کی بکواسات کرتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں قادیانی جو ہیں، قادیانی، آپ کا کیا خیال ہے وہ دلائل نہیں پیش کرتے؟ وہ بھی دلائل بنائے پھرتے، دلائل تراشے ہوتے انہوں نے، حتیٰ کہ قرآن کی 10 آیتیں بھی، کم از کم 10 آیتیں وہ اپنے مرزا ملعون کی نبوت پہ پیش کرتے۔ مرزا کو نبی ثابت کرنے کے لیے ہر قادیانی، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، کم از کم 10 آیتیں، سورت نمبر، آیت نمبر اور اس کا ترجمہ رٹا ہوا انہوں نے۔ اگر اس کو ماحول محسوس ہونا کہ وہ ماحول اچھا ہے، مجھے کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں، تو وہ آپ کو سنائے گا، وہ آپ سے بحث کرے گا، وہ زبانی، آپ قرآن بھی کھولے گا نہیں، وہ کہے گا سورت نمبر یہ، آیت نمبر یہ اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی آ سکتا ہے اور ہمارا یہ دجال جو ہے وہ نبی ہے۔ اس لیے دلیل تو بناتے ہیں یہ لوگ بھی قرآن سے دلیل بنا کے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امہات المومنین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے ایک واقعہ ازواج مطہرات کا، تو وہاں فقد صغت قلوبکما وہ الفاظ ہیں، تو وہاں وہ انہوں نے ہیڈنگ دی ہوتی ہے کہ کون کون سی بیویاں تھیں جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حالانکہ وہ تو اللہ رب العزت نے وہ ایک وقتی معاملہ بتایا ہے کہ ازواج مطہرات نے یہ بات اس طرح کہی، اور پھر اللہ رب العزت نے اسی صورت میں ان کے فضائل بھی بیان کیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں کہ اگر آپ انہیں طلاق دے دیں تو اللہ رب العزت ان سے بہتر آپ کی بیویاں بنا دے گا، تو اللہ رب العزت نے ان سے بہتر کوئی لائی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو فضیلت ہے ان کی۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ ان سے بہتر آپ کے لیے پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ اور پھر مسلمات، مومنات، قانتات، سب کچھ انہی ازواج مطہرات کو قرار دیا نا۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ بس یہ کجی تلاش کرتے، صحابہ کرام کے بارے میں وہاں سے وہ جو غزوہ احد کا واقعہ ہے قرآن کریم میں بیان ہوا ہے وہ وہاں سے لے لیتے، حالانکہ اسی جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ رب العزت نے تم سے درگزر کر دی، اللہ نے معاف کر دیا انہیں اسی وقت۔ تو یہ لوگ بہت بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں صحابہ کرام ازواج مطہرات کے خلاف، تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی وہ بات کرتے ہیں فوراً علماء کے سامنے پیش کریں۔ علماء جس طرح قادیانیوں کے دجل و فریب کا جواب دیتے ہیں، قادیانیوں کی کوئی دلیل بھی صحیح نہیں ہوتی، وہ دلیل چاہے قرآن سے دیں چاہے حدیث سے دیں، اس طرح رافضیوں کی، دشمنان صحابہ اور دشمنان امہات المومنین کی کوئی دلیل بھی صحیح نہیں ہوتی، چاہے قرآن لے کر پڑھتے رہیں، چاہے حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں، کیونکہ وہ جب بھی پیش کریں گے وہ خیانت کریں گے، خیانت سے کام لیں گے۔ اللہ رب العزت کی جو مراد ہے اس کو چھوڑ کر اور مراد آپ کے سامنے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد ہے اس کو چھوڑ کر اور مراد سامنے رکھنے کی کوشش کریں، اور اس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کے صحابہ کرام سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی ساری اسی پہ بسر ہو، ہماری موت آئے تو صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات سے محبت پہ آئے، شہادت کی موت آئے، اور اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن انہی لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، جنت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، آپ کی ازواج مطہرات کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔